السلام على ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فعن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق أنه قال: اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. درود بھیجو. اللهم صل على محمد. پروردگار عالم آپ تمام مومنین مومنات کو صحت سلامتی عطا فرمائے، اور جو جس انداز سے بھی عزاداری میں شریک ہوتا ہے، معاونت اور تعاون کو انجام دیتا ہے، اور جس انداز سے جو شخص بھی خدمت انجام دے رہا ہے فرش عزا کی، پروردگار عالم اس کو بہترین توفیق عطا فرمائے اور اپنی جانب سے بہترین رزق، بابرکت رزق عطا فرمائے. مجھ سے پچھلے سال بھی کہا تھا، بعض مومنین نے اپنے پیغامات بھجوائے تھے کہ پچھلے سال جو مجالس ہوئی اس میں جو یہاں کے والنٹیئرز نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، اور اس میں صرف نوجوان بچے بچیاں نہیں ہیں، ادھر روم سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، بہرحال جو بھی رضاکارانہ طور پر والنٹیرلی اس امام باڑے میں خدمت انجام دیں. خصوصاً میں جو بات کر رہا ہوں پچھلے سال کی اور اس سال کی بھی والنٹیئرز کے سلسلے میں تھا کہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے انتظامات کو انجام دیا، اور خصوصاً مجھ سے کہا گیا تھا کہ جو پارکنگ انجام دیتے ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کیجیے گا، ان کی تعریف کیجیے گا. ظاہر سی بات ہے کہ میں تو پارکنگ میں نہیں جاتا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ نوجوان بچے وہاں پر، اور میں نوجوان پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ تر نوجوان دکھتے ہیں، لیکن جو بڑی عمر کے بھی حضرات ہیں انہیں بہترین طریقے سے خدمت انجام دی. اور یہ صرف پارکنگ انجام دینے والے والنٹیئرز کی خدمت کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو بھی جس طرح سے بھی خدمت انجام دی، جن والنٹیئرز بچے اور بچیوں نے، یا بزرگ حضرات تھے، بزرگ خواتین تھیں، عمر کے سن و سال کے جس حصے سے بھی ان کا تعلق تھا، پروردگار سید الشہداء کی جانب سے ان کو اجر جزیل عطا فرمائے انشاءاللہ. اور والنٹیئر جو ہوتے ہیں حضرات، خواتین حضرات، وہ دکھائی نہیں دیتے، لیکن انہی کے ذریعے یہ مجلس، کہیں کی بھی مجلس ہو، بہترین طریقے سے منعقد ہو پاتی ہے. اور اب یہ جملہ میں جو کہہ رہا ہوں تجربہ ہے، ظاہر سی بات ہے، کبھی کبھی کوئی تلخی ہو جاتی ہے، گاڑی آگے کیجئے، پیچھے کیجئے، وہاں مت بیٹھیے، یہاں آ جائیے، تو عزادار بھی درگزر کریں، اور والنٹیئر جو حضرات ہیں، خواتین حضرات، وہ بھی ذرا سمجھا بجھا کر پیار و محبت کے ساتھ مسائل کو حل کریں. ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے خصوصاً اس امام باڑے کے جو ہیئت امنا، جو کمیٹی، جو انتظامیہ، جو افراد ہیں مومن مومنات خدمت کر رہے ہیں، اور جس نے بھی اس امام باڑے کو تعمیر کروایا، زمین تحفے کے طور پر دی، جب سے امام باڑہ بنا ہے اور آج تک
جس نے بھی خدمت کی کسی بھی حوالے سے دنیا سے جا چکے ہیں اگر، تو پروردگار عالم سیدی شہداء کی صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے، اور اگر موجود ہیں زندہ ہیں تو ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے عشرے سے پہلے مجلس ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے استقبال ماہ محرم، اور پھر جب آخر میں ایام اعضاء کی مجلس ہوتی ہے 8 ربیع الاول کو، تو کہا جاتا ہے کہ الوداعی مجلس۔ تو یہ ایک احترام ہے استقبال کرنا محرم کا، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محرم آ چکا ہے، اور الوداع کرنا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اگلے برس ہم کو پھر عزاداری کی پرسے کی جناب سیدہ کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے عشرے میں آپ مختلف مقامات پر گئے اور آپ نے مجالس کو سنا جس میں خانوادہ نبوت اور رسالت اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور ان کے مصائب کا ذکر ہوا۔ ظاہر سی بات ہے عشرے میں آپ میں سے اکثریت یہاں پر موجود تھی، تو یہ پہلے عشرے والی گفتگو تو نہیں ہے، ذرا اس سے مختلف گفتگو ہوگی۔ یہ جو آپ نے شرکت کی یہ کس آیت کا مصداق تھا، کس آیت کی عملی تفسیر تھی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی۔ محلے میں آپ کے کوئی دوست ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، خاندان میں کوئی عزیز ہے، آپ دعویٰ کریں کہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، لیکن اس کے گھر میں جب خوشی کا کوئی جشن ہو تو وہاں پہ آپ نہ جائیں، غم کا کوئی مرحلہ آئے تو آپ وہاں نہ جائیں، ایسا 1-2 دفعہ نہ ہو، 10 دفعہ ہو، تو پھر اس دعوے کی سچائی میں لوگ شک کریں گے۔ یہ جو اب مجلس میں آتے ہیں یہ رسول خدا سے عرض کرنے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر پر کٹھن ترین مصیبت آئی، ہم اس مصیبت میں آپ کے شریک ہیں، کیونکہ ہم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ کی منزل پر ہیں۔ یا رسول اللہ 18 ذی الحجہ 3 شعبان ہے، 15 رمضان المبارک ہے، آپ کے گھر میں نواسوں کی ولادت ہوئی ہے، یا رسول اللہ ہم جشن کر رہے ہیں، نظر پکا دی، فاتحہ دلوا دی، گھر میں چراغاں کروا دیا، 2 بلب 2 قمقمے زیادہ جلا دیے، یا رسول اللہ آپ کے گھر میں نواسوں کی آمد ہوئی ہے، ہم خوش ہیں۔ مودت فی القربہ کا مصداق ہیں یہ آیتیں۔ یہ مودت قربہ اس کی ضرورت کیوں ہے ہم کو؟ اس کی ضرورت ایک تو اس وجہ سے کہ رسول خدا کی سنت ہے کہ رسول خدا کے دل میں ان شہزادوں کی محبت ہے، اپنی اولادوں کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، تو آپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے۔ دین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے، اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ ہے۔ رسول خدا کی زندگی اگر حیات طیبہ ہے تو کوئی بھی مسلمان اس وقت تک حیات طیبہ کے مرحلے پر نہیں پہنچ سکتا، اس کی زندگی اس وقت تک پاک و پاکیزہ نہیں ہو سکتی کہ جب تک رسول خدا کے عمل کی طرح اس کا عمل نہ ہو جائے۔ کس عمل کو رسول خدا کس نیت سے انجام دیتے تھے، عمل بھی رسول خدا کی طرح ہو، نیت بھی رسول خدا کی طرح ہو۔ عمل کر لیا نماز روزہ، لیکن دل میں جن ہستیوں کی محبت ہے، اگر مسلمانوں کے دلوں میں ان ہستیوں کی محبت نہ ہو تو ناقص الایمان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف رسول کی عملی زندگی نمونہ عمل نہیں ہے۔ اگر رسول کو غیبت سے نفرت ہے، اگر رسول کو حسد سے نفرت ہے، اگر حضرت کو تکبر سے نفرت ہے، آپ متکبر نہیں ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ حسد نہیں کرتے، بہت اچھی بات ہے، آپ غیبت نہیں کرتے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کہ آپ کو غیبت سے اسی طرح کی نفرت ہے جس طرح سے رسول خدا کو نفرت تھی؟ ورنہ غیبت کرتے نہیں ہیں لیکن محبت ہے، ایمان ناقص ہے۔ فکر بھی اس مرحلے پر آئے، سوچ، جذبات اور احساسات اس مرحلے پر آئیں کہ جس مرحلے پر رسول کے جذبات ہیں۔ جدید دور کی وجہ سے وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ تمام معصومین کے لیے کیا ہے، جب زیارت پر جائیں، سید ساجدین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جب زیارت پڑھی تو اس کے بعد بعض دفعہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جھک کر قبر کا بوسہ لیا۔ یہ ترجمہ غلط ہے، انکب علی القبر، قبر پر گر پڑے۔ یہ گرنا کبھی کبھی اختیاری فعل ہوتا ہے، کبھی کبھی بے اختیار ہوتا ہے، یعنی اس شدت کے ساتھ سید سجاد کو گریہ اور رقت کی کیفیت ہے کہ اپنے آپ کو والد کی قبر پر گرا دیا۔
ختمی مرتبہ حسن اور حسین علیہ السلام کو دیکھیں، دروازہ کھلا، جناب سیدہ کی روایت شیخ عباس قمی نے بیان کی کہ دروازہ کھلتا تھا تو ما یدعکما ان تمشی علی الارض لا تفتحان الباب، اے بیٹو حسن اور حسین کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ تم دونوں نے دروازہ کھولا ہو اور نانا نے تم کو دیکھ کر دروازے کے پیچھے دروازہ کھولا، حسن حسین موجود، رسول خدا، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ تم دونوں نے دروازہ کھولا ہو اور رسول خدا نے آگے بڑھ کر آغوش میں نہ اٹھایا ہو۔ اب یہ جو واقعہ ہوا، اور جناب سید نے فرمایا لا یدعکما جدکما، تمہارے جد نے کبھی تمشیان علی الارض، تمہارے جد نے جب بھی تم کو دیکھا زمین پر پیدل چلنے ہی نہیں دیا، آگے بڑھ کر گود میں اٹھا لیا۔ یہ واقعہ سن کے آپ کے دل میں کیفیت کیا آئی؟ اٹھا لیا ٹھیک ہے، لیکن عجیب سا لگا، عجیب سی بات ہے، غیر منطقی، غیر عقلی، ناقص الایمان ہے۔ رسول جس کام کو کر کے خوش ہو رہے ہیں، آپ کو خوشی کیوں نہیں ہو رہی؟ لہٰذا خوشی اور غمی کو رسول کے مرحلے پہ لائیے۔ یہاں تک اگر آپ ساتھ آ گئے، اب ایک بات کہوں، اہل بیت کی محبت آپ سب کے ماشاءاللہ دلوں میں بڑے بہترین انداز سے، اس محبت کی فوائد کیا کیا ہیں یہ تو خدا جانے یا رسول خدا جانے، لیکن ایک فائدہ ہم مقررین، ہم ذاکرین، ایک فائدہ سب سے زیادہ ہم اٹھاتے ہیں، اتنا فائدہ سب سے شدت سے ہم اٹھاتے ہیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ جو نماز کے بعد سیدہ کی تسبیح پڑھے گا اس کو 34 دفعہ یہ ثواب ملے گا۔ 50 مومن پوچھیں گے مولانا کس طرح سے پڑھیں، نیت کیا کریں؟ بھائی چلو مولانا نے بتایا تھا، چلو بچوں گھر میں بچوں کو جا کر تسبیح پڑھو سیدہ کی، شب جمعہ جو فلاں دعا پڑھے گا اتنی دفعہ یہ ثواب ملے گا۔ مولانا دعا کہاں پر ہے یہ؟ وہاں پر۔ اچھا، آپ نے جا کے گھر میں اہلیہ کو بتایا، بیوی بچوں کو بتایا۔ جو مولا حسین پر روئے گا، رلائے گا یا رونے کا اظہار کرے گا، جس مومن کو رونا نہیں آ رہا وہ رونے کا اظہار کرے گا۔ مولانا ثابت کیجئے اس کو کیمسٹری، بایولوجی، فزکس کے ذریعے۔ جیسے ہی بتایا کہ پانچویں امام نے فرمایا، آپ نے اپنے پورے وجود کے ساتھ جذب کیا اس حدیث کو۔ اگر آپ کے وجود میں محبت اہل بیت نہ ہوتی تو مجھ جیسے لوگ لاکھ چیختے رہے اول وقت نماز پڑھنا بہت ثواب ہے، اول وقت نماز پڑھنا بہت ثواب ہے۔ مولانا نے کہا ہے، امام نے فرمایا، ختمی مرتبت نے، سیدہ، رسول خدا، روزہ چھوڑنا گناہ شدید، مولانا نے فرمایا اچھا بھائی روزہ رکھ، شعبان کے روزے کی فضیلت یہ ہے۔ مولانا یہ عقل تسلیم نہیں کر رہے کیوں ہے؟ امام نے فرمایا، امام سجاد نے، چھٹے امام نے، رسالت مآب نے، امیر المومنین نے، اتنی ڈھیر ساری ہستیوں نے فرمایا اہل بیت کی۔ اب آپ کے دل میں تڑپ آ گئی، مولانا حدیث بتا سکتے ہیں شعبان کے روزے کی فضیلت کی، تڑپ مولانا پیدا نہیں کر سکتے۔ تڑپ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ عبادتوں کا شوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ پنجتن نے فرمایا، کیونکہ چھٹے امام نے فرمایا۔ لہذا ایک فائدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا، ایک فائدہ۔ بچیاں کہتے ہیں مولانا جو آپ نے بتایا کہ فلاں کام کریں گے تو جہنم نصیب ہوگی، روایت نے فرمایا ہے، تو ہمیں تو نیند نہیں آئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کی زبان میں طاقت ہے کہ جو بچے کو نیند نہیں آ رہی؟ مولانا کی زبان میں طاقت ہے جو نوجوان بچی کو نیند نہیں آ رہی گناہ سن کر؟ یہ مولانا صرف ٹیپ ریکارڈر ہیں، آپ تک بات کو پہنچایا۔ نام جو جڑا ہوا ہے اس حدیث کے ساتھ پانچویں امام کا جڑا ہوا ہے، صادق آل محمد کا جڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے 10ویں امام نے فرمایا بِمُوَالَاتِكُمْ عَلَّمَنَ اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا۔ 10ویں امام امیر زیارت جامع کبیرہ، اے اہل بیت، مومن سے کہا پڑھو اس زیارت کو۔ ائمہ اہل بیت، آپ کی محبت کی وجہ سے خدا نے ہم کو دین سکھایا۔ نہیں مولانا ہم نے سنڈے اسکول میں بھیجا، منڈے اسکول میں بھیجا، آپ کا سنڈے اسکول حضرت نوح کے گھر سے زیادہ طاقتور ہے، آپ کا سنڈے اسکول حضرت آدم کی تعلیمات سے زیادہ طاقتور ہے، آپ کا سنڈے اسکول جناب نوح اور جناب لوط سے زیادہ طاقتور ہے۔ زندگی بھر بیویاں ساتھ رہیں، کافروں کے ساتھ عذاب آیا، جہنم میں دونوں گئیں۔
تو آپ کا یہ اہل بھیجیے، بچوں کو ضرور بھیجیے مدرسے، سنڈے اسکول، نماز روزہ سیکھیں گے. یہ بات دیکھیے واضح ہے. مجھے جتنے بھی سنڈے اسکول یا فرائیڈے اسکول چل رہے ہیں 10 میں اعتراضات ہوں گے آپ کو اس کے اوپر، 85 میں اعتراضات ہوں گے، لیکن بہرحال آپ کے بچے نماز، وضو، غسل کے مسائل، اگر ان کو دین سکھایا جا رہا ہے، سیاست کا ٹونک نہ پلایا جائے، دین سکھایا جائے، نماز روزہ، محبت اہل بیت. نام لگا ہوا ہے مدرسے پہ، بورڈ لگا ہوا ہے ائمہ کے ناموں میں سے کوئی نام، شہزادیوں کے ناموں میں سے کوئی نام، شہداء کربلا میں سے، لیکن شہداء کربلا معصومین شہزادیوں کے کاندھے پہ رکھ کے العیاذ باللہ بندوق چلائی جا رہی ہے. کیونکہ بچے ایسے تو پکڑ میں آئیں گے نہیں. نام لگاؤ مقدس ہستیوں کا، بات اپنی کرو. ان مدارس کی بات نہیں کر رہا جہاں پر آپ کو دین سکھایا جائے بچوں کو، نسل میں ترقی و طہارت آتی ہے. لہذا یہاں تک اگر آپ آ گئے، اب میں آپ کے سامنے پیش کروں جو چھٹے امام سے زیارت عاشورہ نقل ہوئی ہے، وہاں پر کیا فرمایا؟ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. پروردگار میری زندگی اور حیات کو آل محمد کی زندگی قرار دے، اور میری زندگی اور حیات کو آل محمد کی حیات قرار دے، اور میری موت کو آل محمد کی موت قرار دے. اس کے اجزاء کیا ہیں؟ چائے کے اجزاء مختلف ہیں. دودھ میں جو شربت بناتے ہیں آپ دودھ کا، اس کے اجزاء مختلف ہیں. آپ نے دودھ کا شربت بنایا، صبح عاشور عصر عاشور، دودھ ڈالا اس میں، کوئی شربت ڈالا، بادام پستے جو بھی، چولہے پر رکھ کے ابلتا ہوا شربت لا کے دیا. آپ کے خدا کی قسم شربت کا ایک جز بھی کم نہیں ہے اس میں. وہ کہا کہ حضور سب سے بڑی خامی تو یہ کہ ابل رہا ہے، کھولتا ہوا ہے، ٹیمپریچر تو کیا، پی لیجئے. چائے بنائی آپ نے، اب بچے کے مولانا آئس ٹری آ رہی ہے آج کل، میں اس چائے کو چائے نہیں ہے وہ، کھولتی بھی چائے کی جگہ آپ نے ٹھنڈک شدید جاڑے کے موسم میں آپ نے اس میں آدھا سے برف ڈال کے دے دی. کہ بھائی سردی کا موسم تو ہر چیز کے اجزاء ترکیبی. عبداللہ ابن ابی یعفور. اچھا میں یہاں پر یہ بات کہہ دوں، نوجوان بچے ہیں، جس طرح سے نوجوان بچے ہم ذاکروں کی طرف دیکھتے ہیں، ذاکر سمجھتا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. مولانا صاحب آپ کی اوقات کیا ہے؟ عشرے کے بعد کے مجمع میں اور آج کے مجمع کو دیکھ لیجئے. وہ امام حسین کے صدقے میں مجمع مل رہا تھا مولانا آپ کو، توہم میں گرفتار مت ہو جائیے گا کہ آپ کچھ ہیں. یہ جو اتنے ڈھیروں لوگ بیٹھے ہیں امام حسین کی وجہ سے آئے ہیں. یہ جو نوجوان بچے ہمارے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں بڑے غور سے کہ اب کیا ہوگا، یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ اب مولانا کون سا واقعہ امام کا بتائیں گے، اب مولانا کون سی حدیث بتائیں گے. لہٰذا اگر بچے چاہتے ہیں کہ اپنے وجود میں نورانیت ائمہ کو لائیں، مفاتیح الجنان کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دیجئے، کہیں سے بھی کھول کے. صحیفہ سجادیہ کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دو. قرآن مجید کی کوئی بھی آیت نیت کر کے مولا امام زمانہ آپ کو ہدیہ کریں گے، کہیں سے بھی کھول کے پڑھنے لگیے. واللہ خدا کی قسم نورانیت آئے گی. یہ گھرانہ ایسا ہے، اس سے نسبت رکھ کر کوئی بھی کام کیا جائے یہ گھرانہ نورانیت دیتا ہے. اب اجزاء ترکیبی، بیسک انگریڈینٹ، بیسک کمپوننٹس، بیسک اجزاء، بیسک بنیادی حصے ایک مومن کے کیا ہیں؟ آپ میں سے ہر شخص بتائے گا. عبداللہ ابن ابی یعفور، امام کا صحابی، امام کا شاگرد. گفتگو کہاں سے چلی ہماری؟ زندگی آل محمد والی ہو، موت آل محمد والی ہو. اب جا کر آپ لگ جائیے اس کام میں. میرا گھر بہترین گھر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا گھر بہترین ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا آپ کا گھر تو بہترین، امامہ ابا قبا کسی روایت میں نہیں آیا امامے والے کا گھر سب سے بہترین ہے. کس کا گھر بہترین ہے؟ جتنے سافٹ ویئر میں حدیثیں ڈالیے، احسن البیوت، اکرم البیوت، اسن البیوت، خوبصورت ترین گھر، سب سے زیادہ پرنور گھر، سب سے زیادہ خوبصورت گھر، سب سے زیادہ اچھا گھر، سب سے زیادہ کرم والا گھر. جو جو صفات ائمہ نے بتائی ہیں ان صفات کو اپنے گھروں میں ایجاد کیجئے.
سب سے زیادہ جگمگانے والا گھر، فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ ویران کھنڈر قبرستان کی طرح ہے، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمانی مخلوق کے لیے اس طرح سے چمکتا ہے جس طرح تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو، اس طرح سے وہ گھر آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے۔ میں ایک فقہی اور اخلاقی مشکل کو بھی حل کر دوں۔ کچھ عمل ہیں معصومین نے، گھر میں 5 افراد ہیں، ہر ایک کو کرنا ہے، 10 افراد ہیں گھر میں، ہر ایک کو انجام دینا ہے، نماز ہر ایک کو اپنی پڑھنی ہے، روزہ ہر ایک کو اپنا رکھنا ہے، جھوٹ سے ہر ایک کو بچنا ہے۔ بھائی ہمارے ابا اور اماں جھوٹ سے بچتے ہیں، ہم دھڑا دھڑ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو بھی اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ گھر میں ہوں، گھر کا کوئی بھی فرد کرے وہ گھر نمایاں ہو جاتا ہے۔ گھر میں آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کا بھائی بڑا چھوٹا، بہن، کوئی بھی ایک شخص گھر میں قرآن پڑھے، یہ گھر دمک رہا ہے فرشتوں کے لیے۔ لیکن آپ کو اپنے دل میں نورانیت لانی ہے۔ ہماری اماں قرآن پڑھتی تو ہیں، اب آپ کو اپنے دل کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا۔ گھر کی نورانیت کے لیے کافی ہے کوئی بھی ایک پڑھ لے، باریک ہے مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، عبداللہ ابن ابی یافور آئے، کا ایک دوست آیا اور آ کر کہا کہ ابن رسول اللہ، عبداللہ ابن ابی یافور نے آپ کو سلام کہا ہے، اور امام نے کہا عبداللہ ابن ابی یافور پر بھی سلام ہو اور تم پر بھی سلام ہو کہ تم نے عبداللہ ابن ابی یافور کا سلام ہم تک پہنچایا۔ لہذا خوب توجہ کیجئے گا، جب زیارت پہ جا رہے ہیں نا تو جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے، وقت ہے میں یہ 2-4 جملے کہہ دوں۔ دیکھیے کوئی جا رہا ہے نا زیارت پہ، خدا کی تو اس کی گردن پہ اتنا بوجھ مت ڈالیے۔ میری طرف سے بالا سر پہ کھڑے ہو کر جامع کبیرہ پڑھیے گا، 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد یاسین، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد رحمان۔ ارے بھائی کیا مصیبت ہے، بیچارہ اپنی زیارت کے جا رہا ہے۔ جب جائیے گا نا ذری دیکھیے گا، آپ جا رہے ہیں نا، میرے گھر والے ذوی الحقوق کی نیت کریں، کہیے گا السلام علیکم ابا عبداللہ، کافی ہے۔ اب مومن نے غلطی سے کہہ دیا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، کوئی کام ہے، آپ نے اس کی بوجھ پہ اتنا، کمر پہ اتنا بوجھ لاد دیا تو یہ کمر دوہری ہو گئی۔ کب وہاں جا کے یاد کر لینا۔ اس گھرانے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی کسی کا سلام کوئی اس گھرانے تک پہنچائے، اس گھرانے تک بھی یہ گھرانہ سلام پہنچاتا ہے، اور جو امانت کے طور پہ سلام کو کراچی سے لے کر جائے گا، یہ گھرانہ اس پر بھی سلام کرتا ہے۔ کہ عبداللہ ابن ابی یافور کو سلام ہو کہ اس نے سلام پہنچایا، اور تم پر سلام ہو کہ امانت کے طور پہ لائے۔ دیکھو عبداللہ ابن ابی یافور سے کہنا انظر بما سارا علی عند رسول اللہ، بما سارا علی علیًا، عبداللہ ابن ابی یافور سے کہنا خوب غور سے دیکھو، امام فرما رہے ہیں چھٹے امام، خوب غور سے دیکھے عبداللہ ابن ابی یافور۔ کیا غور سے دیکھے؟ اس سے کہو چیک کرے، دیکھے کہ علی رسول خدا کی بارگاہ میں علی کیسے بنے۔ یہ جو حدیث ہے جناب امام صادق علیہ السلام امیر المومنین کی شخصیت کے بنیادی اجزاء بتا رہے ہیں۔ جناب امیر کی شخصیت کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ 2 اجزاء ہیں۔ فرمایا دیکھو علی بن ابی طالب کی شخصیت کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں، جس کے ذریعے علی رسول کی بارگاہ میں علی بنے، تم بھی ان کو دیکھو، والزم، اور ان کو اپنی شخصیت کے ساتھ لپٹا کر رکھو، جوڑ لو ان چیزوں کو اپنی شخصیت کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب امیر کو بھی کچھ شرائط کی ضرورت ہے، خصوصیات اور صفات اور فضائل ہیں جناب امیر کے، کہ جن کے ذریعے جناب امیر امیر المومنین بنیں گے، یا تھے یا ہیں یا ولایت عطا ہوئی۔ کہا کہ دیکھو علی بن ابی طالب 2 صفات کے ذریعے علی بنے خدا کی بارگاہ میں، ایک صدق الحدیث اور دوسرے اداء الامانہ۔ اب کوئی نوجوان یہ نہ سوچے
کہ اس سے مراد یہ کہ جناب امیر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس سے مراد یہ کہ جناب امیر نے جو پیسے رکھوائے وہ جناب امیر نے ہمیشہ امانت دار کو جس کی امانت تھی اس کو دے دیے۔ آپ کے اور میرے وجود میں امانت اور خیانت کا جو تصور ہے وہ میرے وجود کے لحاظ سے ہے، اور جناب امیر المومنین کے وجود میں جو امانت کا تصور ہے وہ مولا کے لحاظ سے ہے۔ احادیث نہیں پڑھوں گا زیادہ، احادیث کا نچوڑ ایک دو جملوں میں نچوڑ کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ امیر المومنین کے وجود میں کیا امانت ہے؟ جناب امیر کو 10 درہم دیے تھے، لوٹا دیے، یہ آپ مسجد کے مولانا کی تعریف کر رہے ہیں، یہ آپ ذاکر اور خطیب کی تعریف کر رہے ہیں کہ 10 درہم دیے تھے واپس کر دیے۔ 20 سال بعد ہے بھائی آپ کے یہ 100 سکے تھے سونے کے 50 آپ بھول گئے تھے، مجھے یاد ہے، ارے مولانا بڑے امانت دار ہیں۔ جناب امیر میں بھی یہ امانت داری تھی، لیکن وہ امانت داری کیا تھی کہ جو وجود امیر المومنین کا حصہ ہے؟ مولانا کیٹو کی چوٹی آپ کے قد سے بلند ہے، صحیح ہے، لیکن کیا واقعی نہیں کیٹو کی چوٹی کی تعریف ہے؟ مولانا ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے ہمارے گھر سے بلند ہے، صحیح بات ہے، بلند ہے، لیکن کیا واقعی ماؤنٹ ایورسٹ سمجھ میں آ جائے گا؟ آپ دیکھو بیٹا، یہ جو ہمارا گھر ہے نا 5 منزلہ فلیٹ، ماؤنٹ ایورسٹ اس سے بلند ہے، بچہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، لیکن واقعی ماؤنٹ ایورسٹ کو سمجھ جائے گا وہ کہ 7-8 ہزار میٹر جو اونچی چوٹی ہے اسے کہتے کیا ہیں؟ نہیں سمجھے گا۔ آپ کیسے سمجھائیں گے؟ امیر المومنین کی جو امانت داری ہے اس کی بنیادی صفت کیا ہے، اور وہ امانت کون سی ہے جناب امیر المومنین کے پاس؟ وہ ہے کمالات مصطفی کا وجود ذات علی بن ابی طالب میں۔ اس کمالات مصطفیٰ کو بچانا ہے، اس میں خیانت نہ ہو۔ گھر برباد ہو جائے میرا، بچے کٹ جائیں، بیٹیاں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، کمال مصطفی بچا رہے گا۔ یہ ہے جناب امیر المومنین کی صفت۔ فرمایا صداقت، زبان علی بن ابی طالب کی سچی تھی۔ اگر علی بن ابی طالب نے یہ کہا دعوت ذوالعشیرہ کے دن کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، تو پھر ایسی مدد کی کہ علی بن ابی طالب کی اولاد کے خون سے رسول خدا کی مدد ہوئی ہے۔ سمجھیے اس بات کو اس طرح سے۔ لہذا فرمایا دیکھو تم بھی دیکھو تمہارے وجود میں بھی وہی چیزیں آئیں۔ لہذا اگر انسان کے وجود میں سچائی نہیں ہے، اگر انسان کے وجود میں امانت داری نہیں ہے، تو وہ اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جس مقام پر جناب امیر ہم کو پہنچانوانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب جناب امیر کے ساتھ جڑ نہیں سکتا تو نہ حیات آل محمد والی ہوگی نہ موت آل محمد والی ہوگی۔ جب صدق حدیث اور امانت داری نہیں ہوگی تو پھر تعقیبات نماز صبح میں جو آپ پڑھتے ہیں اللہم امتنی علی ما مات علیہ علی ابن ابی طالب واحینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب، پروردگار مجھے اس پر زندہ رکھ جس پر تو نے علی کو زندہ رکھا، مجھے اس پر زندہ رکھ کہ جس پر تو نے علی کو حیات دی، مجھے اس پر موت دے جس پر تو نے علی ابن ابی طالب کو موت دی۔ کتنی شکایتیں ہیں، سینکڑوں دسیوں۔ مانا امام باڑے میں بچہ آتا تھا، نوجوان تھا، اس کو اکاؤنٹنٹ رکھا، ہمارے 2 کروڑ روپے لے کے چلا گیا، ایمبیزلمنٹ غبن کر دیا۔ یہ امام باڑے میں دیکھا تھا ماتم کر رہا تھا، اس کو رکھا، اس نے یہ کام کر دیا، وہ رکھا دھوکہ دے دیا۔ ایسے شخص پر یہ جتنی دفعہ بھی زیارت پہ چلا جائے، ہوا کیا؟ جس شخص نے اس کو نوکری دی اپنا بچہ سمجھ کے، اپنی قوم کا بچہ سمجھ کے، اور اس نے کاری زخم لگایا لاکھوں کروڑوں کا، خیانت کی۔ اب یہ شخص کیا کہے گا؟ کہے گا امام باڑے والے جو ہوتے ہیں ان کو تو مجھے نوکر رکھنا ہی نہیں ہے۔ اب جتنے ایماندار بچے امام باڑے میں آ کے ماتم کرتے تھے، اس ایک کی وجہ سے ان سب کا رزق منقطع ہو گیا۔ ایسے شخص کو جانتے ہیں جناب امیر المومنین نے چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ قاطع المعروف، خدا کی لعنت ہو اس پر جو نیکی کے تسلسل کو کاٹ دے۔ یہ رسول اللہ کیسے کاٹے گا نیکی کے تسلسل کو؟ فرمایا رجل یصنع علیہ المعروف، ایسا شخص
جس کے ساتھ کوئی نیکی کرے اور یہ نیکی کا جواب اتنا برا دے کہ نیکی کرنے والا کہ اب کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی. سڑک پہ جا رہے تھے اب گاڑی میں, ایک ضعیف العمر شخص بیٹھا تھا, کوئی ضعیفہ بیٹھی تھی, بچہ جا رہا تھا. آپ نے کہا گرمی سردی تم آ جاؤ, بیٹھ جاؤ گاڑی میں, آگے چھوڑ دیں گے. اس نے اشارہ کیا. مجھے نہیں پتا کراچی میں لفٹ دی جاتی ہے کہ نہیں, حالات تو ایسے نہیں کہ لفٹ دی جائے. میرے بچپنے میں بہت لفٹ مانگتے تھے بچے اور ان کو لفٹ مل جاتی تھی, گاڑی والے بھی موٹر سائیکل والے بھی. تو لفٹ مانگے, آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, لفٹ دی آپ نے. اس نے سرکار یہ جو آپ کے پہلو میں چیز گڑ رہی ہے نا, چبھ رہی ہے, اسے کہتے ہیں پسٹل. اپنا والیٹ دیجئے, موبائل دیجئے, گاڑی کی چابی دیجئے اور آپ چلے جائیے. خدا نہ کرے کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے. آپ نے والیٹ دیا, گاڑی کی چابی دی, موبائل دیا, چلے گئے. اب زندگی بھر کوئی مر بھی رہا ہوگا سڑک پہ, آپ گاڑی میں نہیں بٹھائیں گے. لہذا نیکی کو کس نے کاٹا؟ اب آپ نیکی نہیں کر رہے, نیکی آپ کاٹ رہے ہیں. امام فرمانے نیکی تم نہیں کاٹ رہے, نیکی کو کاٹا اس نے جس نے تمہاری نیکی کا جواب برا دیا. لہذا لعنت ہے اس پر. یہ کیسے؟ امانت داری, صدق الحدیث, یہ ایک چیز. اور جناب امیر کے ساتھ جڑنے کا طریقہ ہے کہ دو وجود میں بنیادی چیزیں ہوں. ہم مودت اہل بیت کے ذریعے, اچھے عمل کے ذریعے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ گریجولی اہل بیت کے نزدیک ہوتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں اہل بیت کے نزدیک. جو 10 سال پہلے آپ کی معرفت تھی وہ آج بڑھ گئی ہے, 10 سال بعد جو معرفت ہوگی وہ بڑھ جائے گی. آگے بڑھتے رہتے ہیں. اب یہ جو مسجد امام باڑے میں آتے ہیں سب رسول خدا کی امت ہیں. اب اس میں رسول خدا کہہ رہے ہیں دیکھو ایک مقابلہ کر لو اپنے میں. مقابلہ یہ دوڑ لگاؤ ذرا, کہاں سے شروع کریں یا رسول اللہ اس دوڑ کو, ختم کہاں پر ہوگی؟ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, ابھی حدیث پڑھوں گا. دیکھو دوڑ جو لگے گی نا, یہ لگے گی ہماری مودت سے شروع ہوگی اور ہماری مودت پہ ختم ہوگی. کبھی کسی دوڑ کو دیکھا ہے آپ نے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹس ایک سا ہو؟ یہ واحد دوڑ ہے جس کا آغاز بھی مودت اہل بیت سے ہوتا ہے, اختتام بھی مودت اہل بیت پر ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے مولانا؟ کیونکہ جس کے دل میں مودت اہل بیت نہیں ہے اس کو آنے کی اجازت ہی نہیں ملتی ٹریک پر. اور ختم کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کی تمام عبادتیں ہوتی ہی مودت اہل بیت کے سائے میں ہیں. جب یہ دوڑ مقابلہ اور کمپٹیشن ختم ہوگا نا تو دیکھا جائے گا مودت اہل بیت کو رکھتے ہوئے کون کہاں تک پہنچا. لہذا نقطہ آغاز بھی مودت اہل بیت, نقطہ اختتام بھی مودت اہل بیت. اب یہ دوڑ جو لگ رہی ہے, نوجوان بہت نظر آ رہے ہیں تو سنیے اس کے آبسٹیکلز, ہرڈلز, رکاوٹیں کیا کیا ہیں. رکاوٹیں کیا کیا ہیں؟ اس کی پہلی رکاوٹ ہے اچھا اخلاق. آپ کا ٹائم نہ لوں, وقت ختم ہو رہا ہے میرا, حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے. اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ, تم میں سب سے زیادہ نزدیک میرے قیامت میں کے دن وہ ہوگا. کون ہوگا؟ احسنکم اخلاقا یا احسنکم خلقا, جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. ازبغکم علی عیالہ, جو تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کو آسانیاں دے گا. الطفکم علی عیالہ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. فرمایا لئن ادخل السوق ومعی دراہم, امام سجاد, اگر میں بازار میں جاؤں, میری جیب میں کچھ درہم ہے, چاندی کے سکے ہیں, اشتری بہا لحما قد قرموا اہلی بہی. امام سجاد فرمانے ہیں میں جب بازار میں جاؤں, میری جیب میں کچھ درہم ہو اور میں جا کر گوشت خریدوں, اس وجہ سے گوشت خریدوں کہ میرے گھر والے گوشت کھانے کی شدید خواہش رکھتے ہیں, کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا. احب الی ان اعتق نسمۃ, یہ میرے لیے اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے کہ میں کسی غلام کو خرید کر آزاد کروں. یعنی جیب میں, مشکل ہو گئی حدیث, جیب میں درہم ہے, مولا فرماتے ہیں بازار میں جاؤں
میرے گھر والوں کا جی چاہ رہا گوشت کھائیں، کئی دن سے گوشت نہیں کھایا، غلام بھی خرید کے آزاد کر سکتا ہوں. امام نے فرمایا یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں ان پیسوں کا گوشت خرید کر اپنے گھر والوں کو دوں. مولانا اس کا نا نماز روزہ چھوڑ دیں، بس گھر والوں کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اخلاق اچھا کریں، سچ بولیں، وعدہ وفا کریں. رسول خدا فرمایا تم میں سے پہلے حرام سے بچو، واجبات کو انجام دو، اس دائرے میں آؤ کہ میں کہہ سکوں تم میں سے. جب اسکول میں اینول فنکشن ہو رہا ہوتا ہے، رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے آپ میں سب سے اچھا بچہ، تو جو گلی میں ایک بچہ جا رہا ہوگا سڑک پہ کہا میں بھی بچہ ہوں، وہ کہا آپ بچے اس اسکول کے نہیں ہیں. تو رسول خدا کا مدرسہ مکتب اسکول جو ہے تم میں سے، یہ ہم کب بنیں گے امت رسول خدا میں سے؟ بنیادی شرط ہی یہ ہے کہ میرے کلمے کے بعد میرے گھر والوں سے مودت رکھو. مودت رکھو گے تو داخل ہوگے میرے مکتب میں، مودت رکھو گے تو داخل ہوگے میرے مکتبہ میں. میرے مکتب میں، میرا مکتبہ بھی محبت اہل بیت ہے، میرا مکتب بھی محبت اہل بیت ہے. جب داخل ہوگے تو اب دوڑ کا آغاز ہوگا، تم میں اچھا اخلاق کس کا ہے، تم میں سخی کون ہے، تم میں بری صفات کس کے وجود میں دور ہیں. لہٰذا یہ جو چھٹے امام فرما رہے ہیں، یہ جو زیارت عاشورہ فرما رہی ہے کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محبت اہل بیت اگر ہے تو چیک کیسے کرو گے کہ میں رسول خدا کے قریب ہوں. ختمی مرتبہ شاید یہ فرمائیں کہ دیکھو اس دنیا میں مجھ سے قریب ہو تو وہاں بھی قریب ہوگے، تو وہاں کیسے قریب ہوگے؟ اخلاق اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ نماز تو زبردست پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی، زیارتوں پر بھی جاتے ہو، ماتم بھی کرتے ہو، نظر نیاز بھی کرتے ہو، بد اخلاق ہو میرے نزدیک نہیں ہوگے. وہ مومن جو تمہاری طرح نظر کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، زیارتوں پہ جاتا ہے، اس کا یہ عمل تمہارا عمل بالکل برابر. نظر نیاز، مجلس، ماتم، امام باڑہ سجاتے ہو، زیارت پہ جاتے ہو، وہ بھی تمہاری طرح یہ کام کرتا ہے. تمہارا اخلاق برا ہے، اس کا اچھا ہے، یہ نزدیک ہے میرے. خوب توجہ کیجیے گا، اس بات کو بنیاد بنا کر اس لیے نہیں بتا رہا یہ حدیث کہ عزاداری کا مذاق اڑایا جائے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ عزاداری کرنے والا سمجھے کہ وہ دوڑ میں شریک ہو چکا ہے، پیچھے مت رہ جاؤ. غور فرمایا آپ نے؟ لہذا اور اس کے بعد پھر جب اس مرحلے پر انسان آئے گا، حکمت خدا دے گا اس کو. حکمت سے مراد کیا ہے؟ یعنی افعال، اعمال اور افکار اور صفات خدا کے حکم کے مطابق اس کی ڈھل جائیں گی. یہ حکمت ہے. آپ شہزادی زینب کو دیکھیے، اتنی شدت حکمت ہے بی بی کے پاس کہ کہا گیا عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جڑے رہنے والی خاتون، بندھی ہوئی خاتون، تمسک یافتہ خاتون. کس سے جڑی ہوئی ہے شہزادی؟ کس چیز نے باندھ کے رکھا ہے شہزادی کے ارادوں کو؟ بنو ہاشم کے علوم نے، حسین ابن علی کے علوم نے. یہ مرتبہ ہے بی بی کا. لہٰذا خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مرحلے پر پہنچیں. دیکھیے جب کوئی بیٹی گھر میں آتی ہے نا باپ کے، جناب زینب عبداللہ بن جعفر طیار، شوہر گرامی قدر، یہ جو کربلا کا سفر ہے، بی بی زینب کے مصائب وہ جو آپ سنتے ہیں وہ ہیں، لیکن قدم قدم پر مجھے لگتا یہ ہے کہ شہزادی کو یاد آیا ہوگا کہ جب عبداللہ جعفر طیار مجھے جناب امیر بابا کے گھر میں لاتے ہوں گے، دیکھیے آپ کو پتہ چل جائے، میں ایک مثال دوں، آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں مرجع تقلید کی وہ بیٹی آ رہی ہیں ہمارے گھر پہ، کہ جو بیٹی خود باپ کے تقوی کا آئینہ ہے. مرجع تقلید کی وہ بیٹی آ رہی ہے میرے گھر میں کہ مرجع تقلید اس کی تعریف کرتا ہے تقوی کی، پاکیزگی کی. تو آپ اپنے گھر کی خواتین سے کہیں دروازے پر مت کھڑے رہنا، آگے بڑھ کر استقبال کرنا.
اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ گھنٹی بجے تو تم کہیں پر مشغول ہو. جب شہزادی زینب آتی ہوں گی جناب امیر کے گھر میں تو امام حسین آگے بڑھ کر استقبال, کون بیٹی آ رہی ہے, کون بہن ہے؟ ثانیہ زہرا عقیلہ بنی ہاشم. امیر المومنین اگر گھر میں تشریف فرما ہوتے ہوں گے, چہرے پر خوشی کے آثار, سیدہ کی تصویر ہے بی بی زینب. لیکن جب کہیں مسافرت پہ جاتی ہوں گی تو کس طرح سے بھائی چھوڑنے آتے ہوں گے. تاریخ دانوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. شریعت کیا کہتی ہے اس کو چھوڑ دیجئے, تاریخ کیا کہتی ہے اس کو سنیے. رسول کی کچھ ازواج نے کہا کہ ہمیں حج پہ جانا ہے. خلافت ثانیہ کا زمانہ ہے, کہا کہ کچھ اعتماد کے لوگوں کو ہم آپ کے ساتھ حج پہ بھیجیں گے. رسول کے گھر کی خواتین ہیں, رسول کے خون ان عورتوں کی خواتین کی رگوں میں نہیں ہے. خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اعتماد کے لوگوں کو بھیجیں گے تاکہ آپ کا خیال رکھا جائے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ بی بی جو 18 بھائیوں بھتیجوں کے ساتھ تھی, مدینے سے مکے سے کوفہ آئی ہے, جو بار بار ابو الفضل عباس کہہ رہے ہیں بہن کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, پیاس تو نہیں لگی, بھوک تو نہیں لگی, آرام کرنا چاہتی ہیں, آپ کا بچھونا بچھا دیں, بی بی دھوپ تو نہیں آ رہی. ایک دفعہ یہ بہن جب 11 محرم کی صبح کو قتل گاہ سے گزری ہیں تو دل پر کیا برچیاں چلی ہوں گی. روایت کہتی ہے کہ جب بی بی زینب قافلوں کو آمادہ کیا گیا, علی اکبر کی جب لاش آئی ہے نا, شہداء کے لاشوں کے ساتھ رکھی گئی ہے, تو بی بی نے اپنے آپ کو لاش پر گرا دیا. مقاتل کے مطابق آقا حسین آئے اور بڑے احترام سے شہزادی کے بازو کو تھام کر خیمے میں لے گئے. بھتیجے کی لاش ہے علی اکبر کی, حسین بڑے احترام سے اٹھائیں گے. میں کس طرح سے بتاؤں کہ جب حسین کی لاش سے جدا کیا گیا زینب کو تو کس طرح سے, کس بے رحمی کے ساتھ جدا کیا گیا. جب کوئی بہن اپنے بھائی کی لاش پر آئے نا تو اطراف میں گھر کے محرم مرد کھڑے ہوتے ہیں کہ جب گریہ کر لے گی تو ہم دلاسا دیں گے. شہزادی نے جب اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا تو بدن میں اتنے تیر پیوست تھے کہ کوئی بوسہ لینے کی جگہ بچی نہیں تھی. سر بریدہ لاش ہے. ایک دفعہ بہن نے جھک کر بوسہ گائے رسول پر بوسہ لیا اور دونوں ہاتھوں کو جسد مطہر کے نیچے رکھ کر فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان, پروردگار ہم اہل بیت سے اس قربانی کو قبول فرما. میں کہوں گا اے سید الشہداء, اے امام مجتبی ابو الفضل عباس, اے شہزادہ علی اکبر, ذرا اٹھ کر تشریف لائیے. یہ آپ کی وہ بہن ہے, وہ پھوپھی ہے کہ رخصت کرنے کے لیے بنو ہاشم کے جوان موجود ہوتے تھے, لیکن اب حال یہ ہے کہ اشقیاء کے ہاتھوں میں تازیانے ہیں. ضعیف العمر پھوپھی ہے, ناقے پر سوار کیا جا رہا ہے, سر پر عماری کا سایہ نہیں ہے, صحرا کی گرد اڑ اڑ کر سر اقدس پر جمع ہو رہی ہے. کوئی یا حسین 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 یا
حسین یہ میں ہوں میری تنہائی یہ تماشائی لو آئی 11 محرم ہے کیا خبر لائی چلی ہے جان بے زنداں تمہاری ماں جائی اور سوار غم نے کیا تھا تم گے میرے بھائی آبا مجھے کہہ دو نا انتظار کرو آبا مجھے کہہ دو نا انتظار کرو اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار 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 غم نے کیا تھا تمہیں دمِ رخصت رقاب تھامی تھی میں نے باغال تیرے قد کہاں گئی وہ محبت کہاں گئی چاہت امام اپنا میرے سر پہ سایہ بار کرو اٹھو حسین ذرا سوار کرو اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو وطن سے دور ہوں کچھ اور دور جاتی ہوں اٹھو اٹھو میرے بھیا تمہیں جگاتی ہوں کوئی بھی آتا نہیں ہے جسے بلاتی ہوں قرار جاں میرے مجھ کو نہ بے قرار کرو اٹھو حسین ذرا سوار کرو اٹھو حسین بہن کو 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 ذرا سوار کرو سفر مدینے سے کیسا تھا یہ سفر کیا ہے نہ محملے ہیں نہ عہدج نہ کوئی پردہ ہے سر میں خاک یہ کربو بلا کا سغیرہ ہے نہ جی سکوں گی تیرے بعد اعتبار کرو اٹھو حسین ذرا سوار کرو اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار
حسین بہن کو ذرا سوار کرو اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو در فرات پہ اے سونے والے جاگ ذرا علم کے سائے میں رخصت بہن کو کر بھیا سنا ہے سخت کٹھن ہے یہ شام کا راستہ سہل یہ راستہ باسے نامدار کرو اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار 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 کرو میں آؤں گی میرے بھیا ضرور آؤں گی کفن اڑاؤں گی مرقد تیرا بناؤں گی جہاں بھی جاؤں گی فرش عذاب بچھاؤں گی میں قید کاٹ کے لوٹاؤں انتظار کرو اٹھو حسین بہن او ذرا سوار کرو اٹھو حسین بہن کو 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 ذرا سوار یا حسین یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی آبابن میں جلی جس کی آبابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق مانگا شاباش 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 غازی با وفا یا عباس یا عباس غازی با وفا یا عباس یا عباس یا عباس وہ زینب و کلثوم تھیں وہ زینب چادر سے جو محروم تھیں چادر سے جو محروم تھیں نامحرموں کے درمیان نامحرموں کے درمیان رو کر کہیں شہزادیاں غازی با وفایا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات. ایک مجلس کا اعلان سماعت فرما لیجئے. 13 محرم بروز بدھ محفل مرتضیٰ میں ایک مجلس منعقد ہوگی بعد نماز مغربین، جس سے خطاب مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب فرمائیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بکیت بکی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر الہدی منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبو الفضل العباس وعلى أختك زينب. السلام عليك يا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي ابن مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا وعلى أختك فاطمة معصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجلنا من موالك وأنصارك. السلام عليكم يا أهل البيت نبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا